یہ تاجدار کائنات کا فیضان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ جانور بھی حضور کو پہچانتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی، آپ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، وہ بڑی شوخ بکری تھی، قلعے پہ ٹکتی نہیں تھی، بڑی اچھلتی کودتی اور آواز دیتی رہتی، میں کرتی رہتی تھی۔ تو کہتی اللہ کی عزت کی قسم یہ تب کرتی جب حضور گھر میں نہیں ہوتے تھے، لیکن رب کا حبیب گھر میں قدم رکھتا ایسے لگتا بکری کی جان نکل گئی ہے، ایسا لگتا بکری کی جان نکل گئی۔ ادب مصطفیٰ میں اور تعظیم مصطفیٰ میں وہ سانس بھی اونچا نہیں لیتی۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید جا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر، کہ جانور جانتے ہیں محبوب کا مقام کیا ہے اور یہ انسانوں کے نہیں جانتے، یہ جانوروں سے بھی بدتر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ابھی حضرت نہیں بنے تھے، صرف ابو سفیان تھے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ بات بیان کی۔ کہتے ہیں میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا، ہم نے ابھی حضور کو نبی نہیں مانا تھا، تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مکہ سے باہر ایک جگہ پہ کھڑا تھا جہاں ہل اور حرم کی حد ملتی تھی۔ حرم کی حد کون سی ہے؟ کہ جس حد میں شکار کھیلنا حرام ہو جاتا ہے اس کو حرم کی حد کہتے ہیں۔ وہاں آپ ایک چڑی نہیں مار سکتے، ایک چڑیا نہیں مار سکتے، حرم کی حد، یہ حرم کا احترام ہے، تو وہ حرم کی حد ہے۔ اور ہل کی حد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں شکار کھیلنا حلال ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، وہاں پھر اجازت ہے، اس حصے میں آپ شکار کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ حرم کا احترام ہے، اللہ کے گھر کا احترام ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ حجر اسود آیا تھا نا جنت سے، تو جنتی پتھر تھا، تو اس سے اتنی چمک نکلتی تھی کہ جتنی حد میں اس کا نور پہنچا وہ ساری حرم کی حد بن گئی، اتنی چمک نکلتی تھی، جنتی پتھر تھا، تو وہ ساری حرم کی حد قرار پائی۔ تو امام الانبیاء کے غلام وہ کہتے ہیں میں ایسی جگہ پہ کھڑا تھا اپنے دوست کے ساتھ، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور پڑوس میں رہتا تھا، حضور اعلان کر چکے تھے اور کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن چکے تھے، مگر میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، دوست سے باتیں کر رہا تھا جہاں ہل اور حرم کی حد ملتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک چرواہا آجڑی، پنجابی میں سمجھا رہا ہوں، اس کا ریوڑ بکریاں وہ چر رہی تھیں ہل کی حد میں، حرم کی حد میں نہیں، ہل کی حد میں بکریاں چر رہی تھیں۔ اچانک ایک جاڑی کے پیچھے سے بھیڑیا نکلا اور اس نے بکریوں پہ حملہ کر دیا۔ بھیڑیا، جب بھیڑیا نے بکریوں پہ حملہ کیا تو جان بچانے کے لیے بکریاں دوڑی حرم کی حد کی طرف، سمجھ رہے ہیں؟ بکریاں دوڑی حرم کی حد کی طرف۔ ابو سفیان کہتے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اور میرے دوست نے دیکھا، ہم نے دیکھا نا جب ادھر، تو جب بکریاں دوڑی حرم کی حد کی طرف، قریب تھا کہ بھیڑیا بکریاں پکڑ لیتے، مگر اس کے حملہ کرنے سے پہلے بکریاں حرم میں داخل ہو چکی تھی، حرم کی حد میں۔ کہتے حیران ہو گئے، جو ہی بکریوں نے حرم کی حد میں قدم رکھا بھیڑیے کے قدم رک گئے، اس حد پہ رک گیا بھیڑیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، میں نے کہا ادھر تماشا دیکھ، میں نے اپنے ساتھی دیکھا، میں نے کہا ادھر تماشا دیکھ، اور جنگل کا ایک درندہ جنگل میں رہ کے بھی جانتا ہے حرم کی حد کیا ہے، سمجھ رہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جب یہ بات کی کہ ادھر دیکھ، درندہ جانتا ہے حرم کی حد کیا ہے،
تو کہتا ہے بھیڑیے نے میری طرف دیکھا، ابو سفیان کہتے ہیں، اور بھیڑیا انسانی زبان میں بول پڑا. مجھے کہنے لگا ابو سفیان وہ حیرت کی حد یہ نہیں ہے، حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ بھیڑیا اور درندہ حرم کی حد جانتا ہے، تو افسوس تیری عقل پر ہے، تو انسان ہو کر پڑوس میں رہ کر مصطفیٰ نہیں پہچان سکا. سمجھ رہے؟ اب سفیان کہتے ہیں اس وقت مجھے خبر ہو گئی کہ کملی والے تیری عظمتوں کی قربان جائیں کہ جنگل کے درندے بھی جانتے ہیں مصطفیٰ کی شان کیا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے میرے رب نے فرمایا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو محبوب کو نہیں پہچانتے، جو محبوب کی بات نہیں سنتے، جو محبوب کی عظمتیں نہیں سمجھتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ ہم شرف انسانیت بھی چھین لیتے ہیں اگر پشت ہو جائے محبوب کی طرف. شرف انسانیت بھی چھین لیتے ہیں. تو تمہارا میرا وہ نبی ہے جسے جانور بھی جانتے ہیں، اس کا مقام کیا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ پھر اسی دور کی بات آپ کو بتاؤں. اب وہ تو تاجدار کائنات چونکہ آخری نبی ہیں اور قیامت تک حضور ہی کا زمانہ چل رہا ہے، اور بلکہ خود قیامت بھی حضور کے دامن نبوت میں آ رہی ہے. اب ہمیشہ کے لیے حضور ہی کا جھنڈا بلند ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں، آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں. انڈیا کا ایک شہر ہے امرتسر، وہاں کے ایک حاجی اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ پاک گیا، مدینہ پاک گیا، عمرے پہ گئے، عمرہ کر کے تو پھر حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں میری رہائش ہوٹل پہ تھی. تو جب میں ہوٹل پہ کھانا کھانے لگتا نا تو مدینہ پاک کی ایک بلی پاس آ کے بیٹھ جاتی. بلی آ کے، یہ اسی دور کی بات کرنا ہے، اسی دور کی بات، بلی پاس آ کے بیٹھ جاتی. تو میں حضور کے شہر کی بلی سمجھ کے نا اسے بڑے ادب اور پیار سے دیکھتا، اور خود روٹی بعد میں کھاتا، اسے پہلے کھلاتا. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ محمد محمد کرندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، اور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھورے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی. جن کے سینے میں حضور کا ادب ہے، احترام، وہ تو مدینے کی خاک کو بھی ادب کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ تو مدینے کی گلی کے کتوں کا بھی پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں وہ کہتے ہیں مجھے اس سے محبت ہو گئی کہ جب بھی کھانا کھانے لگتا بلی آ کے پاس بیٹھ جاتے. وہ کہتے ہیں مدینہ پاک میں میرے 3 دن رہ گئے تھے، پھر میں نے واپس وطن آنا تھا. میں نے کھانا لگایا نا دسترخوان پہ، بلی آ کے بیٹھ گئی تو میں نے ٹکڑے کیے تاکہ بلی کو ڈالتا ہوں. کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا، اپنے دل میں، حاجی صاحب کہتے ہیں، یہ غور سے سننا، کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ جو بلی ہے نا یہ اب میرے ساتھ مانوس ہو گئی، گل مل گئی میرے ساتھ، اتنے دنوں سے میرے ساتھ ہی بیٹھتی ہے، ڈرتی بھی نہیں ہے. تو میں نے جانا تو ویسے بھی ہے 3 دنوں کے بعد، تو کیوں نہ اسے حضور کے شہر کی نشانی بنا کے اپنے ساتھ لے جاؤں. آج اسماعیل کہتے ہیں یہ میرے دل میں بات آئی، دل میں بات. وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. یہاں ذکر صلی علی میں تے بہوں میں بیمار ہاں اے دوا میں تے بہوں میں، بہشتاں دی میں کو ضرورت نہیں کوئی، مدینے دی ٹھنڈی ہوا میں تے بہوں میں. بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی.
وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی وہ بلی کیوں چلی گئی. کہتے ہیں خیر میں نے کھانا کھایا, ادھر مسجد نبوی میں اذان ہو گئی, میں نماز پڑھنے گیا تو میرا معمول یہ تھا ہر نماز کے بعد واپس تب آتا تھا جب حضور کی جالیوں پہ پہلے سلام پیش کرتے. کہتے ہیں نماز پڑھ کے جب میں سلام پڑھنے گیا نا حضور کی جالیوں پہ تو بلی جالیوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی. کہتے ہیں بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی مجھے, میں واپس آ گیا, اگلی نماز کے لیے اذان ہوئی, پھر گیا, پھر سلام پڑھنے پہنچا جالیوں پہ بلی وہیں بیٹھی تھی. عشاء کی نماز پڑھنے گیا, پھر سلام پڑھا حضور کی بات, بلی وہیں بیٹھی تھی. وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کا پکا ٹھکانہ یہ جالیاں ہیں کہ یہیں بیٹھی رہتی ہے اور بھوک لگتی ہے تو پھر چلی جاتی ہے ہوٹلوں میں. کہتے میرے دل میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ چلو آخری سلام پیش کرنا نا حضور کی بارگاہ میں, الوداعی سلام جس کو کہتے ہیں, تو یہیں سے بلی پکڑ کے تو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں میں نے پنجرا بھی خرید لیا تھا, ٹوکرا خرید لیا تھا مدینہ پاک سے, اور مدینہ میں میری آخری رات تھی اور صبح الوداعی سلام پڑھنا تھا اور بلی کو پکڑ کے لے آنا تھا. حاجی اسماعیل کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جب رات کو میں سو گیا ہوٹل پہ ادھر میری آنکھ لگی ادھر کملی والے خواب میں تشریف لے آئے. یہ زندگی میں پہلا موقع تھا میں نے دیدار مصطفیٰ کیا, میں آقا کے قدموں پہ گرا, میرے آقا بڑا کرم کر دیا, کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا, گستاخ کیوں کتنے جا لڑیا, آقا بڑا کرم کر دیا. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل تو اس قابل نہیں تھا کہ تجھے زیارت کرائی جائے. آقا نے فرمایا تو اس لائق نہیں تھا کہ تجھے زیارت کرائی جائے مگر مجھے آنا پڑا. آقا نے فرمایا, میں نے عرض کیا آقا کیسے تشریف لائے؟ فرمایا حاجی اسماعیل تجھے حکم دینے آیا ہوں, خود جا سکتے ہو, میرے شہر کی بلی نہیں لے جا سکتے. فرمایا تو اس قابل نہ تھا تجھے زیارت کرائی جائے مگر مجھے آنا پڑا, آنا پڑا. تو بلی کو لے جانا چاہتا, خبردار خود جا سکتا ہے, میرے مدینے کی بلی نہیں لے جا سکتا. حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں قدموں پہ گرا خواب میں نے عرض کی میرے آقا میں نے تو کسی کو بتائی نہیں, یہ تو ذکر ہی نہیں کیا میں نے کسی کے آگے کہ بلی پکڑنی اور لے جانی ہے, آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ فرمایا حاجی اسماعیل اللہ کی عزت کی قسم آج کی بات نہیں ہے, 3 دن ہو گئے وہ کچھ کھائے پیے بغیر جالیوں سے لپٹ کے رو رہی ہے اور کہتی ہے مدینے والے مجھے تیرے شہر سے جدا کر رہا ہے, مجھے بھوکا رہنا قبول ہے, مدینے کی جدائی گوارا نہیں ہے. اس لیے میرے آقا مجھے بچا لیں, میرے کملی والے مجھے بچا لیں. امام الانبیاء نے فرمایا خود جا سکتے ہو, میرے شہر کی بلی نہیں جا سکتے. میری ماں بہنوں بیٹیوں اب غور کرو, اور جس نبی کی بارگاہ میں بلی آواز دے تو اس کی سن لے, امت کی بیٹیوں پکاریں گی تو کیوں نہیں سنے گا؟ مگر شرط یہ ہے کہ بیٹیاں بیٹیاں بن جائیں, اگر سروں سے دوپٹے اتر جائیں, اگر آدھے جسم ننگے ہو جائیں اور میک اپ کر کے ننگے منہ بازاروں میں پھریں تو پھر رسول کی امت میں نہیں رہتے ہیں, کیونکہ رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. اگر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے عورتیں نمازیں چھوڑ دیں, رومانٹک ناول پڑھ لیں اور قرآن الماری میں بند رہے تو پھر امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں نہیں رہتی ہیں. تمہاری جگہ بازار نہیں, تمہاری جگہ مصلی ہے. تمہارے ہاتھ ناولوں کے لیے نہیں بنے, تمہارے ہاتھ مصطفیٰ کے قرآن کے لیے بنے. یہ رومانٹک ناول پھینک دو اور اپنے ہاتھ میں سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں پکڑ لو, سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں پکڑ لو, تاکہ جب گھر سے نکلو تو تم اس پردے میں نکلو شرم حیا کے ساتھ
کہ دیکھنے والے پہچان جائیں یہ کوئی فلمی ناگن نہیں جا رہی، فاطمہ زہرا کے در کی کنیز جا رہی ہے۔ مدینے کا فیض آج بھی جاری ہے، آقا کے فیض میں کمی نہیں آئی۔ ہماری ڈوریاں کچی ہو گئیں، ہمارے لباس غیر اسلامی ہو گئے، ہمارے گھر کا ماحول غیر اسلامی ہو گیا۔ وہ گھر کہ جن کی چار دیواریوں میں کبھی مصطفیٰ کا قرآن گونجتا تھا، آج 24 گھنٹے وہاں کنجریوں کے گانے چل رہے ہیں۔ جہاں شادیوں پر تاجدار کائنات کے ذکر کی محفلیں ہوتی تھی، درس قرآن ہوتے تھے، وہاں اب شادی سے 10 دن پہلے ڈیک لگتے ہیں اور کنجریوں کے گانے چلتے ہیں۔ جن خاندانوں کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، آج ان کی چھاتیاں اور نیک لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ بتاؤ مدینے سے فیض کیسے پہنچے؟ کملی والے کا فیضان گھر گھر اترنا چاہتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم رکاوٹ خود بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنی زندگی کو بدل لو۔ جو بلیوں کو نوازتا ہے وہ امت کی بیٹیوں کو کیسے خالی لوٹائے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر تمہارے گھر کے مسلح آباد ہو جائیں اور سروں پہ شرم و حیا کی چادریں آ جائیں اور لباس اسلامی ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم تمہارے دل سے صدا بعد میں آئے گی، مصطفیٰ کی عطا پہلے آئے گی۔ اس لیے اپنا مقام سمجھو۔ عورت بڑی بلند شے تھی لیکن بہت پست ہو کے رہ گئی۔ یہ چراغ خانہ تھی، ہم نے اسے شمع محفل بنا دی۔ اسی دور کے ایک شیخ الحدیث فرماتے ہیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں اپنا مقام سمجھو، اللہ کیا رتبے دیتا ہے تمہیں۔ اسی دور کے ایک شیخ الحدیث کہتے ہیں، میں مدینہ پاک گلی میں جا رہا تھا اور وہ محدث ہیں، عالم، فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کی حدیث کے مطابق مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں۔ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا اور حضور کے روزے کی طرف جا رہا تھا، گلی ہوٹل سے نکلا نا، جا رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ حدیث رسول کے مطابق، احادیث رسول کے مطابق مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں، ایک جنت البقیع، ایک ریاض الجنہ۔ ایک ریاض الجنہ جہاں لوگ نفل پڑھتے ہیں، آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر سے لے کر میرے عائشہ کے حجرے تک پورا ٹکڑا جنت۔ ایک یہ، اور دوسرا ریاض الجنہ، دوسرا جنت البقیع، قبرستان جہاں خاتون جنت لیتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ لیتی ہیں اور حضرت عثمان غنی لیتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ لیتے ہیں، 14,000 صحابہ وہاں لیتے ہیں۔ تو ایک وہ ہے، تو میں بھائی دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کے مدینے میں نا حدیثوں کے مطابق 2 جنتیں۔ کہتے ہیں گلی کے نکڑ پہ آخری کونے پہ نا ایک پاگل عورت بیٹھی تھی، سر کا دوپٹہ بھی پھٹا ہوا تھا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، ٹانکیوں والے کپڑے، اور لوگ اسے دیوانی سمجھ کے، اور میں بھی دیوانی سمجھ رہا تھا، کوئی 1 ریال، کوئی 10 ریال، 5 ریال پھینک کے نا گزر جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں دل میں سوچتا آ رہا تھا، اللہ کی عزت کی قسم جب میں اس کے قریب پہنچا، اس عورت نے جسے ہم دیوانی سمجھ رہے تھے، اس نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی تعالی ہنا یا اخی، او میرے بھائی ادھر آ، میری بات سن۔ میں قریب گیا تو وہ دیوانی عورت مجھے کہنے لگی تو سوچ رہا ہے کہ مصطفیٰ کے مدینے میں صرف 2 جنتیں؟ وہ عورت مجھے کہنے لگی تو سوچ رہا ہے کہ نبی کے مدینے میں 2 جنتیں؟ میں نے کہا میں تو یہی سوچ رہا ہوں۔ جلال میں آ کے کہنے لگی میری نظر سے دیکھ، مدینہ النبی کلھا جنت الفردوس، 2 جنتیں نہیں ہیں، مصطفیٰ کا سارا مدینہ جنت۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، وہ بھی عورت ہے جسے معلوم ہے کسی کے دل میں کیا ہے، کہ اس لیے کہ جس کے من میں عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کے چراغ جلتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں سے ہر پردہ ہٹا دیتا ہے۔ تو اپنا مقام پہچانو میری ماں بہنوں بیٹیوں، گھروں کے مسلح آباد کرو، 5 وقت کی نمازی بن جاؤ۔ قرآن الماریوں کے لیے نہیں بنے، تمہاری جھولی کے لیے بنے تھے، انہیں الماریوں سے نکالو اور اپنی جھولیوں میں لاؤ۔ نمازوں کی پابند ہو جاؤ، ٹی وی سے ہٹ جاؤ،
یہ کیبل کے کنیکشن ختم کرو تاکہ مدینے کے کنیکشن جڑ سکے. زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اور ہر شخص موت کی وادی